جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 5 تنوین ہماری چل رہی ہے۔ پہلے اس کا ایک صفحہ ہم نے پڑھا تھا، جو پہلے صفحے میں جتنا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی ساری تعریف بھی میں نے کروا دی تھی آپ کو، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن سبق ہمارا تھوڑا سا رہتا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، اسی جو تعریف آپ کو بتائی تھی اس کا خیال رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے سبق پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین دو زبر سن، لیکن آواز جو ہے نا ناک میں چھپانی ہے، اخفا کرنا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پہ اخفا ہوتا ہے اور تب ہوتا ہے جب اگلا حرف جو ہے، یعنی دو تنوین سے اگلا حرف جو ہے اگر حروف حلقی میں سے نہ ہو اور لام را نہ ہو۔ 8 حروف ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را۔ ان حروف میں سے اگر کوئی حرف تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں پہ تو غنہ ہم نے نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ان میں سے ان 8 حرف میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہوتا پھر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اس کو غنہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کئی حضرات، کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اخفا کیا ہے، غنہ کیا، ان میں ڈفرینس ان کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم چھوٹے بچوں کو اکثر غنہ ہی کہہ دیتے ہیں، تو اکثر میرے منہ سے بھی غنہ نکل جائے گا، تو اس کو اخفا ہی سمجھیے گا۔ ویسے غنہ اور اخفا میں فرق ہوتا ہے۔ غنہ اظہار کر کے کیا جاتا ہے، یعنی غنہ جو ہے ناک میں آواز کو چھپانے کو نہیں کہتا ہے، ناک کی گنگنی آواز کو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو غنہ بھی پڑھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن اس میں ہماری بہنوں نے سبق سنایا جو کلاس میں، انہوں نے اخفا کے بجائے غنہ کیا ہوا ہے، البتہ وہ میں نے ان کو صحیح قرار دیا کہ چلیں پڑھ تو رہی ہیں۔ ہاں جو ہے نا آپ لوگ تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ غنے اور اخفا میں فرق محسوس کر سکیں گی جب پریکٹس تھوڑی سی کریں گی۔ اور ڈیفینیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غنہ جو ہے وہ ناک کی گنگنی آواز کو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ نون پہ بھی غنہ ہوتا ہے، نون مشدد پہ بھی ہوتا ہے، مطلب بہت سی چیزیں ہیں، جیسے میم مشدد ہے اس پہ غنہ ہوتا ہے، باقی چیزوں پہ تو غنہ نہیں ہوتا، نون اور میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، وہیں پہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن نون ساکن جو ہوتا ہے نا اس پہ بھی بعض جگہوں پہ ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پہ ہم اخفا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پڑھیں گے، پریکٹس آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہوگی اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کلاس میں قائم دائم رکھا اور آپ لوگوں کو مستقل مزاجی اللہ عطا فرما دے۔ دیکھیں کچھ ہماری بہنیں سبق چھوڑتی جا رہی ہیں، تو اس سے کیا مطلب اتنا نقصان ہی ہو رہا ہے، ایک محرومی والی بات ہے کہ اللہ نے موقع دیا اور پھر بھی نہیں پڑھ رہی ہیں، اور ایک دو تو اتنی اچھی پڑھنے والی تھی، اب دیکھیں حفصہ مہذب نے بھی چھوڑا ہے، تو اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ اتنا اچھا چل رہا ہوتا ہے اس کو شاباش مل رہی ہوتی ہے کلاس میں، اس کو اپریشیٹ نہ صرف یہ کہ استاد کر رہا ہوتا ہے بلکہ باقی کلاس کی بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ چھوڑ کے چلا جائے، حالانکہ اتنا تھوڑا سبق ملتا ہے، وہ تھوڑا سا ملتا ہے، شاید لیکچر آپ کو میرا لمبا لگ جاتا ہوگا، اس کو بھی میں نے بہت زیادہ کلوز کرنے کی کوشش کی اب تو، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بتانی بھی پڑتی ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویشن بھی دینی پڑتی ہے، تو کیونکہ اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہوں گی تو پھر آپ تو ایسے ہی ہر روز ایک ایک کر کے چھوڑتی رہیں گی۔ اب میں بات یہ کر رہی تھی کہ غنہ اور اخفا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ تھوڑی کوشش کریں گی، اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی پوچھ بھی سکتی ہیں آپ مجھ سے، تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ دیکھیں ہم جب غنہ کرتے ہیں تو آواز جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، جیسے سن، یہ ہے غنہ، اگر ہم کہیں گے سن تو ہم نے آواز کو ناک میں چھپا لیا، یہ ہے اخفا، اور ہم یہاں پہ اخفا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، یہاں نون تنوین جو ہے وہ نہیں ہے، نون تنوین کہتے ہیں نون جو نون جس نون پہ جزم آتی ہے، جو اصل میں نون ہی ہوتا ہے، جو اصل میں نون ہی ہوتا ہے اس پہ جب جزم آ جاتی ہے وہ ہوتا ہے نون تنوین، اور یہ ہے جو اصل میں نون ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نون ساکن، اور جس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہے، کوئی بھی حرف ہو، وہ چاہے الف سے لے کے کوئی بھی، حمزہ سے لے کے کوئی بھی حرف ہو تو وہ نون تنوین ہوتا ہے، اور ان دونوں کا قاعدہ ایک ہی ہے
کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، اور ان کے علاوہ کوئی حرف آتا تو کریں گے۔ یہاں پہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، چونکہ ہم یہ سمجھ لیجئے سپوز کہ سین کے بعد کوئی حرف نہیں آیا بلکہ سین ہی آیا، کیونکہ آپ دیکھیں اگلا حرف سین دو زیر سین والا ہے، تو ہم انہی کو مثال کے طور پہ سپوز کر کے چلیں گے۔ یہیں سے ہم دیکھیں گے سین دو زیر سن کے بعد سین دو زیر سین آ رہا ہے، پھر سین دو زیر سین کے بعد سین دو پیش سن آ رہا ہے، تو ہم آگے سے آگے ایک حرف دیکھتے چلے جائیں گے، تو یہیں پہ ہماری پریکٹس ہو جائے گی، یعنی قرآن پاک پہ پہنچنے سے پہلے۔ تو یہاں پہ ہم نے اخفا کیا، آگے ہے سین دو زیر سین، آگے پھر سین آ رہا ہے، حروف حلقے میں سے بھی نہیں ہے، لام را بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی ہم نے کیا کیا، اخفا کیا، سین دو پیش سن، اس کے بعد بھی صاد آ رہا ہے جو کہ حروف حلقے میں سے بھی نہیں ہے اور لام را میں سے بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کیا۔ اگر صاد کو دیکھیں، صاد موٹا پڑ جائے گا، سین کو ہم نے باریک پڑھا تھا، مخارج کا ساتھ ساتھ خیال رکھیے گا۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، 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 سن۔ اب دیکھیں آپ کہ اب جہاں جہاں حروف حلقی نہیں آ رہے اور لام را، تو میں وہاں پہ اخفا کرتی جا رہی ہوں۔ اب میں آپ جہاں پہ بھی آئے گا تو میں وہاں پہ نہیں کروں گی، تو آپ بس خود دیکھتے جائیں، اب میں صرف پڑھوں گی۔ تا دو زبر تا، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، 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 دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 دن۔ آگے ہم جو ہے میں جوڑنے نکالی تاکہ یہ تختی جلدی آپ سن لیں، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو، تو آپ لوگوں نے اسی طرح سے ہجے کر کے جوڑ نکال کے پڑھنا ہے، اور جہاں پہ میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ مجھے رواں سنا دیں، پھر وہ رواں سنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ رواں سنا دیں۔ تھوڑا سا آپ لوگ یوں ہی کر لیجئے کہ دو لائنیں جو ہے نا مجھے جب سناتے ٹائم جو دو لائنیں وہ آپ مجھے ہجے کر کے سنا دیجئے گا، باقی آپ رواں مجھے سنا دیجئے گا، تاکہ آپ کی بھی ریکارڈنگ چھوٹی ہو جائے کرے، سننے میں مجھے بھی آسانی ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان کو آتے ہیں، اس لیے آگے سے انہوں نے رواں مجھے سنا دیا، تو سنانے کا بھی یہی طریقہ رکھیں۔ ابھی میں آپ کو رواں سے ہی پڑھ کے سناؤں گی۔ طن، 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 رن، 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 نن، 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 لن، 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 غن، 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 جن، 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 شن، 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 جن، 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 کن، 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 قن، قن، قن۔ اچھا جی، آخر والا قن جو ہے نا، اس پہ غنہ میں نے کر دیا، یہ نہیں کریں گے۔ میں نے ابھی دیکھا کہ اس کے آگے خا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقے میں سے ہے، تو ہم ایسے پڑھیں گے قن، قن، قن۔ ہم یہاں پہ غنہ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم اظہار کر رہے ہیں، مطلب ہم غنہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اخفا نہیں کر رہے ہیں، غنہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اخفا۔ اچھا، اخفا اور اظہار میں بھی فرق ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں، غنہ جو ہے وہ اخفا جو ہے ناک میں چھپانے کو آواز کو کہتے ہیں، اظہار جو ہے وہ اس کو اظہار کر دینا، یعنی قن جو میں نے کہہ دیا، اور غنہ جو ہے وہ ناک کی آواز کو یعنی گنگنی سی جو آواز نکلتی ہے اور پتہ بھی چلتا ہے یہ گنگنی آواز آ رہی ہے، اور وہ چھپی بھی نہیں ہے، یعنی کہ باہر نکل رہی ہے، وہ اوپر اندر نہیں رہ گئی ہے، تو وہ آواز ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم کہیں گے قن، قن، ٹھیک ہے، قن نہیں کہیں گے کیونکہ خا آگے آ گیا، خا دو زبر۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، خن کی بجائے خن، آگے پھر حروف حلقی، ابھی آگے سے آگے سارے حروف حلقی ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، سب کے سامنے، مطلب آگے اینڈ تک، نیچے تک، تو ہم کہیں پہ بھی یہاں پہ ہم اخفا نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ہر جگہ پہ اظہار کر رہے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کا اظہار کر دیں گے،
اور ناک میں آواز جو ہے وہ نہیں چھپائیں گے. خن، 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 غن، 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 حن، 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 عن، 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 ہن، 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 ان، ان، ان. اب جو اینڈ والا جو ہمارے پاس حمزہ ہے، ابھی تو میں نے نہیں دیکھا اس کے اگلے صفحے پہ جو ہے حروف ہلکی ہے یا نہیں ہے، تو وہ بعد میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اگر اس کے سامنے حرف ہلکے میں سے ہی کوئی حرف ہے تو آپ اس پہ اسی طرح سے اس کے اوپر اظہار کیجئے گا. اور اگر سامنے حرف جو ہے اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ حروف ہلکی اور لامرا میں سے نہیں ہے، تو آپ حمزہ جو اینڈ والا پیش والا ہے اس پہ آپ اظہار کر سکتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر کوئی چیز رہ جائے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو پھر آپ لوگ جو ہے نا مجھے بتا سکتے ہیں، ہم کلاس دوبارہ بھی لے سکتے ہیں.